جنگ انقرہ کے بعد سلطنت عثمانیہ کے تباہ و برباد ہو جانے میں بظاہر کوئی کسر معلوم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ تیمور نے ایشیائے کوچک کے بہت سے علاقے ان سلجوقی خاندانوں کے رئیسوں کو دے دیے تھے جو سلطنت عثمانیہ سے پہلے ایشیائے کوچک میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں رکھتے تھے۔ بعض علاقوں میں اس نے اپنی طرف سے نئی ریاستیں قائم کر دی تھیں۔ بایزید یلدرم جب ایشیائے کوچک کی طرف تیمور کے مقابلے کے لیے آیا تھا تو اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے سلیمان کو ایڈریانوپول میں اپنا قائم مقام بنا دیا تھا۔ جنگ انقرہ کے نتیجے سے مطلع ہو کر عیسائیوں نے اپنے علاقوں کو پھر واپس لینے کی جرت کی اور ایڈریانوپول اور اس کے نواحی علاقوں کے سوا باقی حصہ یورپی مقبوضات کا سلطنت عثمانیہ سے نکل گیا۔ قیصر قسطنطنیہ نے بھی اس جنگ کے نتیجے کا بے صبری سے انتظار کیا، اپنے مقبوضات کو وسیع کیا اور یورپ کے عیسائیوں کو اطمینان کا سانس لینا نصیب ہوا۔ مگر عثمانیوں کے ساتھ گزشتہ زمانے میں جو لڑائیاں ہو چکی تھیں، ان کا رعب پھر بھی عیسائیوں کے دلوں پر اس قدر غالب تھا کہ وہ عثمانیوں کو ادرنا سے خارج کرنے پر فوراً آمادہ نہ ہو سکے۔ سلطنت عثمانیہ کا رقبہ بہت ہی محدود اور مختصر رہ گیا تھا، جس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا یورپ کا اور ایک چھوٹا سا حصہ ایشیائے کوچک کا شامل تھا۔ پھر سب سے بڑی مصیبت یہ پیش آئی کہ بایزید یلدرم کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ بایزید یلدرم کے 7 یا 8 بیٹے تھے، جن میں سے 5 یا 6 جنگ انقرہ کے بعد باقی رہے، جن کے نام یہ ہیں: سلیمان خان جو ایڈریانوپول یا ادرنا میں باپ کا قائم مقام تھا، موسیٰ جو باپ کے ہمراہ قید تھا، عیسیٰ جو جنگ انقرہ سے بچ کر بروسا کی طرف بھاگ آیا تھا اور یہاں کا حاکم بن بیٹھا تھا، محمد جو بایزید کا سب سے چھوٹا اور سب سے زیادہ لائق بیٹا، یہ ایشیائے کوچک ہی کے ایک دوسرے شہر میں حکومت کرنے لگا، قاسم جو کوئی حوصلہ نہ رکھتا تھا اور محمد یا عیسیٰ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس طرح بایزید کی گرفتاری کے بعد ایشیا کے بچے ہوئے عثمانی علاقے بھی محمد اور عیسیٰ دونوں الگ فرمانروائی کرنے لگے۔ یورپی علاقے پر سلیمان قابض رہا۔ بہت ہی جلد عیسیٰ اور محمد میں لڑائی ہوئی تاکہ اس بات کا فیصلہ ہو سکے کہ ایشیائے کوچک کے عثمانی مقبوضہ پر ان دونوں میں سے کون فرمانروائی کرے گا۔ سخت خونخوار جنگ کے بعد محمد نے عیسیٰ کو شکست دے کر بروسا پر قبضہ کر لیا اور عیسیٰ ایشیائے کوچک سے بھاگ کر اپنے بھائی سلیمان کے پاس ایڈریانوپول میں پہنچا کے اس کو محمد کے اوپر ایشیائے کوچک میں چڑھا کر لائے۔ چنانچہ سلیمان اپنی فوج کو لے کر ایشیائے کوچک میں آیا اور بروسا اور انقرہ کو فتح کر لیا۔ کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ بایزید یلدرم تیمور کی قید میں سختی اور ذلت برداشت کر رہا ہے اور اس کے بیٹے آپس میں مصروف جنگ تھے کہ سلطنت کے بچے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر فرمانروائی کر سکے۔ وہ جس وقت آپس میں چھری کٹاری ہو رہے تھے تو یقیناً ان کو اپنے باپ کا مطلق خیال نہ آیا تھا اور وہ اس کی تکالیف اور ذلتوں کا کوئی تصور نہ کر رہے تھے، ورنہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے خون کی خواہش نہ کرتے۔ انہی ایام میں جب کہ سلیمان ایشیائے کوچک میں آ کر محمد سے لڑ رہا تھا، جنگ انقرہ کے 8 ماہ بعد بایزید یلدرم نے قید میں وفات پائی اور تیمور نے اس کے بیٹے موسیٰ کو قید سے رہا کر کے باپ کی لاش کو لے جانے کی اجازت دی۔ موسیٰ باپ کی لاش لیے ہوئے آ رہا تھا کہ راستے میں کرمانیہ کے سلجوقی رئیس نے موسیٰ کو گرفتار کر لیا۔ محمد نے جو سلیمان سے شکست کھا کر ملک میں آوارہ اور سلیمان کے مقابلے کے لیے طاقت بہم پہنچانے کی فکر میں تھا، اس خبر کو سن کر فرمانروا کرمانیہ کو لکھا کہ آپ براہ کرم میرے بھائی موسیٰ کو رہا کر دیجیے تاکہ میں اور وہ دونوں مل کر سلیمان کا کچھ تدارک کر سکیں۔ حاکم کرمانیہ نے سلیمان اور اس کے بھائی میں معرکہ آرائی کو اس لیے غنیمت سمجھا کہ عثمانی سلطنت کی رہی صحیح طاقت اس خانہ جنگی سے زائل ہو سکے گی۔ چنانچہ اس نے محمد خان کی سفارش کو قبول کر کے اس کے بھائی موسیٰ کو رہا کر دیا، جو باپ کی تدفین سے فارغ ہوتے ہی فوراً اپنے بھائی محمد خان سے آ ملا۔ چنانچہ موسیٰ چونکہ باپ کے ساتھ قید میں رہا تھا، اس لیے اس کی قبولیت عثمانی امراء اور سپاہیوں میں قدرتاً زیادہ تھی۔ اس کے شریک ہوتے ہی محمد خان کی طاقت بڑھ گئی اور بڑے زور و شور سے ایشیائے کوچک کے میدانوں میں لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا۔ ایک طرف محمد اور موسیٰ اور دوسری طرف سلیمان اور عیسیٰ تھے۔ آخر عیسیٰ تو انہی لڑائیوں میں کام آیا، مگر سلیمان اپنے دونوں مقابل بھائیوں کو اپنے اوپر چیرہ دست نہ ہونے دیا۔ کئی مرتبہ محمد اور موسیٰ کو شکست بھی ہوئی۔ آخر موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ مجھ کو تھوڑی سی فوج دے کر یورپی علاقے میں بھیج دیجیے تاکہ میں وہاں جا کر قبضہ کر لوں اور سلیمان کو مجبوراً ایشیائے کوچک چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہونا پڑے۔ محمد کو بھائی کی یہ رائے پسند آئی، چنانچہ موسیٰ فوج لے کر ایڈریانوپول پہنچ گیا۔ یہ خبر سنتے ہی سلیمان بھی اس طرف متوجہ ہوا اور موسیٰ اور سلیمان میں خون ریز جنگ ہوئی۔ سلیمان چونکہ بڑا بیٹا تھا اور اپنے آپ کو تمام سلطنت عثمانیہ کا واحد فرمانروا سمجھتا تھا، لہٰذا اس کو فوجی سرداروں کے ساتھ غیر معمولی رعایتیں کرنے اور ان کو خوش رکھنے کا زیادہ خیال نہ آتا تھا۔ لیکن موسیٰ اور محمد چونکہ سلیمان سے حکومت چھیننا چاہتے تھے اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنے حق کو خود بھی پست تر جانتے تھے، لہٰذا ان
سلیمان کا برتاؤ اپنی فوج کے ساتھ بہت ہی اچھا، اور یہ اپنے فوجی سرداروں کو خوش رکھنے اور ان کی عزتیں بڑھانے میں کسی موقع کو جانے نہ دیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوجی سرداروں نے سلیمان پر موسیٰ کو ترجیح دی، اور انہی کی وجہ سے سلیمان کو موسیٰ کے مقابلے میں شکست فاش حاصل ہوئی۔ سلیمان شکست یاب اور مفرور ہو کر قسطنطنیہ کے قیصر کی خدمت میں جا کر رہا، اور سن 1413 میں گرفتار ہو کر مقتول ہوا۔ اب صرف 2 بھائی باقی رہ گئے تھے، یعنی محمد اور موسیٰ۔ سلطنت عثمانیہ کا یورپی حصہ موسیٰ کے قبضے میں آ گیا تھا اور ایشیائی حصے پر محمد قابض رہا تھا۔ موسیٰ کو چونکہ یہ معلوم تھا کہ قیصر پلیولوگس فرمان روائے قسطنطنیہ سلیمان کی طرفداری کرتا تھا، اس لیے سلیمان اس کے پاس بھاگ کر جانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ارادہ کر لیا کہ قیصر قسطنطنیہ کو سزا دے گا، مگر اس سے پہلے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسٹیفن حاکم سرویا کو سزا دے، کیونکہ حاکم سرویا اسٹیفن نے اعلانیہ سلیمان کی حمایت کی تھی، لہٰذا اس نے اول سرویا پر چڑھائی کی اور سرویا کی فوج کو میدان جنگ میں ایسی شکست فاش دی کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی، اور پھر سرحدی اضلاع میں عثمانیوں کا رعب اور عیسائیوں کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا۔ موسیٰ کا یہ حملہ جو اس نے سرویا پر کیا سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا، کیونکہ اس سے یورپ کے عیسائیوں کو وہ خیال کہ اب عثمانی کمزور ہو گئے ہیں بدل گیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے قسطنطنیہ پر چڑھائی کر کے محاصرہ کر لیا اور قیصر قسطنطنیہ کو سزا دینا ضروری سمجھا۔ قیصر بھی بہت ہوشیار اور چوکس آدمی تھا، اس نے اسی فرصت میں محمد خان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا لیے، جو ایشیائے کوچک میں تنہا قابض اور فرما روا ہو کر کافی طور پر مضبوط ہو چکا تھا، اور ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو تیمور نے قائم کر دی تھی اپنی حکومت میں شامل کر رہا تھا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد اور موسیٰ دونوں بھائی اس تقسیم پر رضامند ہیں کہ یورپی علاقے پر موسیٰ قابض رہے اور محمد ایشیائی علاقے میں حکومت کرے، اگرچہ اس کے متعلق کوئی معاہدہ اور باقاعدہ فیصلہ نہ ہوا تھا، مگر قیصر کی ریشہ دوانیوں اور چالاکیوں نے بہت جلد ایک پیچیدگی پیدا کر دی۔ جب موسیٰ نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تو قیصر نے محمد خان سے امداد اور اعانت طلب کی، اور محمد خان نے بلا تعامل اس محاصرے کے اٹھانے کے لیے یورپ کے ساحل پر فوج لے کر جانا ضروری سمجھا۔ اس طرح قسطنطنیہ کے محاذ جنگ پر یورپی ترک اور ایشیائی ترک آپس میں مصروف جنگ ہوئے، اور دونوں بھائیوں میں مخالفت کی بنیاد رکھی گئی۔ ابھی موسیٰ کا محاصرہ بدستور قائم تھا کہ محمد خان کو اپنے ایشیائی علاقے میں ایک ماتحت رئیس کے باغی ہونے کی خبر پہنچی، اور فوراً ایشیائی کوچک میں بغاوت کو فروغ کرنے کو چلا گیا۔ یہ بغاوت موسیٰ کے اشارے سے ہوئی تھی تاکہ محمد خان ایک عیسائی بادشاہ کی مدد نہ کر سکے۔ محمد خان بہت جلد بغاوت کے فروغ کرنے میں کامیاب ہوا۔ ادھر اس کی غیر موجودگی میں موسیٰ نے محاصرے میں سختی کی اور قیصر قسطنطنیہ کا حال بہت ہی پتلا ہونے لگا۔ محمد خان فارغ ہو کر دوبارہ قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ اس نے اسٹیفن شاہ سرویا کو لکھا کہ تم موسیٰ کے خلاف خروج کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ محمد خان کا سہارا پا کر شاہ سرویا، جو پہلے ہی سے موسیٰ کے ذریعے آزار رسیدہ تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ موسیٰ کو جب شاہ سرویا کے خروج کا حال معلوم ہوا تو وہ قسطنطنیہ سے محاصرہ اٹھا کر سرویا کی جانب متوجہ ہوا۔ ادھر سے اس کے تعاقب میں محمد خان اپنی فوج لے کر پہنچا۔ سرویا کے جنوبی سرحد پر مقام جرلی کے میدان میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ لڑائی میں مارا گیا، اور محمد خان ابن بایزید یلدرم مظفر اور منصور ہو کر ایڈریانوپول میں تخت نشین ہوا، اور تمام عثمانی مقبوضات میں وہی تنہا فرمانروا تسلیم کیا گیا۔ چونکہ اب بایزید کی اولاد میں وہی تنہا قابل حکومت شخص رہ گیا تھا، لہٰذا خانہ جنگی کا بھی خاتمہ ہوا۔ محمد خان نے ایڈریانوپول میں تخت نشین ہو کر اپنی رعایا اور فوج اور سرداروں سے وفاداری کا حلف لیا، اور سلیمان کے بیٹے کو، جس سے بغاوت کا قوی اندیشہ تھا، نیز اپنے بھائی قاسم کو، جو بروسا میں مقیم تھا، محض اس لیے کہ آئندہ وہ فتنہ برپا نہ کر سکے، اندھا کروا دیا۔ یہ واقعہ سن 814 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اس طرح جنگ انقرہ کے بعد 11 سال تک خاندان عثمانیہ میں خانہ جنگی کا سلسلہ جاری رہا۔ اس 11 سال کی خانہ جنگی میں سلطنت عثمانیہ کا قائم رہنا اور پھر ایک شاندار اور مضبوط شہنشاہی کی شکل میں نمودار ہو جانا دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ تاریخ عالم میں بہت ہی کم ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ اتنے بڑے دھکے کو سہ کر اور ایسے خطرناک حالات میں گزر کر اتنی جلد کسی خاندان یا کسی قوم نے اپنی حالت کو سنبھال لیا ہو۔ سلطان محمد خان ابن بایزید خان یلدرم نے بمقام ایڈریانوپول تخت نشین ہو کر نہایت ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ امور سلطنت کو انجام دینا شروع کیا۔
قسطنطنیہ کے عیسائی کیسر اور عیسائی بادشاہ سے پہلے ہی اس کی صلح ہو گئی تھی۔ اب اس کے تخت نشین ہونے پر ان دونوں نے اس کو مبارکباد دی اور قیمتی تحائف اور ہدایہ بھیجے۔ محمد خان نے اس کے جواب میں اپنی طرف سے اپنی آشتی پسندی کا ثبوت دیا کہ اس نے شاہ سرویہ کے ساتھ بہت سی رعایتیں منظور کی اور شاہ قسطنطنیہ کو بھی تھیسلی کے وہ قلعے جو ترکوں کے قبضے میں چلے آ رہے تھے اور بحیرہ اسود کے ساحل پر بعض مقامات جن کے نکل جانے سے کیسر قسطنطنیہ سخت بے چین تھا، اس کو دے دیے۔ وینس کی جمہوری ریاست جو کہ ایک زبردست بحری طاقت تھی، ترکوں سے برسر پرخاش رہتی تھی۔ سلطان محمد خان کی سلامت روی اور صلح پسندی کا شہرہ سن کر انہوں نے بھی صلح کی درخواست پیش کی اور سلطان محمد خان نے بلا تعامل اس سے صلح کر لی۔ والیشیا، البانیہ اور بوسنیا وغیرہ ترکی صوبے جنگ انقرہ کی خبر سنتے ہی خود مختار ہو گئے تھے اور ہر ملک میں عیسائیوں نے اپنی سلطنتیں قائم کر لی تھیں۔ ان سب کو اندیشہ تھا کہ عثمانی سلطان تخت نشینی کے بعد مطمئن ہو کر اپنے باپ کے صوبوں کو پھر اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہے گا اور ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا۔ سلطان محمد خان کی اس کامیابی کا حال سن کر ان سب نے ڈرتے ڈرتے اپنے سفیر دربار سلطانی میں مبارکباد کے لیے روانہ کیے۔ سلطان محمد خان نے ان سفراء سے نہایت پرتپاک طریقے سے ملاقات کی اور رخصت کرتے ہوئے ان سفیروں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اپنے آقاؤں سے جا کر میری طرف سے یہ ضرور کہہ دینا کہ میں سب کو امن دیتا ہوں اور سب سے امن قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ امن و امان کو پسند کرتا اور فساد کو برا جانتا ہے۔ سلطان محمد خان کے اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ میں امن و امان قائم ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ جو ابھی ایک نہایت مہلک اور خطرناک بیماری سے اٹھی تھی، اس کے لیے حرکت اور جسمانی ریاضت بے حد مضر تھی۔ اس کو چند روز آرام کرنے اور پرہیزی غذا کھانے کی سخت ضرورت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ سلطان محمد خان نہایت ہی موزوں سلطان تخت عثمانی پر متمکن ہوا اور اس کا طرز عمل ہر ایک اعتبار سے سلطنت کی تقویت اور آئندہ ترقیات کا موجب ثابت ہوا۔ یورپ میں اس طرح سلطان محمد خان نے امن و امان قائم کر لیا، مگر ایشیائے کوچک میں بغاوتوں کا سلسلہ موجود تھا۔ چنانچہ سلطان کو اپنی فوج ایشیائے کوچک میں جانا پڑا۔ وہاں اس نے سمرنا کی بغاوت کو فروغ کیا۔ اس کے بعد فرمانیہ کے باغیوں کو طاقت کے ذریعے خاموش اور محکوم بنایا۔ پھر سلطان نے یہ عاقلانہ تدبیر کی کہ ایشیائے کوچک کے مشرقی حدود کے متصل جو ریاستیں یا سلطنتیں تیمور کی وفات کے بعد قائم ہوئیں، ان سب سے دوستانہ تعلقات قائم کیے اور تمام ایشیائے کوچک کو اپنے قبضے میں لے کر اطمینان حاصل کیا تاکہ پھر کوئی تیموری طرز کا حملہ نہ ہو سکے۔ سن 820 ہجری میں جبکہ سلطان محمد خان ایشیائے کوچک سے ایڈریانوپول میں آ چکا تھا تو در دانیال کے قریب بحیرہ ایجین میں وینس کے جنگی بیڑے سے سلطان کی جنگی بیڑے کی سخت لڑائی ہوئی، جس میں ترکی بیڑے کو سخت نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس لڑائی کا باعث یہ تھا کہ بحیرہ ایجین کے جزیروں کے رہنے والے برائے نام وینس کی جمہوری حکومت کے ماتحت تھے۔ یہ لوگ سلطان کے ساحلی علاقے مثلاً گیلی پولی وغیرہ پر چھاپے مارتے رہتے تھے۔ سلطان نے ان کی سرکوبی کے لیے اپنے جنگی بیڑے کو حکم دیا، لیکن اس کا مقابلہ وینس کے بیڑے سے ہو گیا جو بہت طاقتور تھا، لہٰذا سلطان کی بحری فوج کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس بحری لڑائی کے بعد بہت جلد پھر وینس کے ساتھ عہد نامہ صلح کی تجدید ہو گئی۔ وینس ایک بہت چھوٹی سی ریاست تھی جو جمہوری اصول پر قائم تھی، مگر بحیرہ روم میں اس کی بحری طاقت سب پر فائق تھی۔ اس کے بعد سلطان کے لیے کوئی خطرہ اور کوئی جنگ بظاہر موجود نہ تھی، اور سلطان اپنی مملکت کو وسیع کرنے کے مقابلے میں اندرونی طور پر اس کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ سلطان نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں مدرسے قائم کیے، علماء کی قدردانی کی اور راستوں کے امن و امان اور تجارت کی گرم بازاری کا بندوبست کیا۔ الغرض سلطان نے وہ طرز عمل اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے دوستوں اور دشمنوں دونوں میں اس کی قبولیت بڑھ گئی اور سب کو اس کی تعریف کرنی پڑی۔ اس کی رعایا نے اس کو چالپی یعنی بہادر اور سنجیدہ مزاج کا خطاب دیا اور تمام ملکوں میں وہ سلطان صلح جو کے نام سے مشہور ہوا۔ سن 825 ہجری میں سلطان محمد خان کا سکتہ کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال ہوا۔ سلطان محمد خان جنگ انقرہ کے وقت 27 سال کی عمر رکھتا تھا۔ جنگ انقرہ کے بعد وہ ایشیائے کوچک کے قصبہ میسیہ میں خود مختار حاکم بنا اور بھائیوں سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ 11 سال تک وہ بھائیوں کے ساتھ زور آزمائیوں میں مصروف رہ کر سب پر غالب اور عثمانیہ سلطنت کا مطلق العنان فرمانروا بن گیا۔ 8 سال تک اس نے بحیثیت سلطان حکومت فرمانروائی کی۔ اس کا عہد حکومت فتنوں اور فسادوں سے لبریز ہے۔ اس نے ایسی معتدل اور مفید حکمت عملی اختیار کی کہ جس سے
سلطنت عثمانیہ جو قریب المرگ ہو چکی تھی پھر تندرست اور مضبوط ہو گئی، اس لیے بعض مورخین نے اس کو نوح کا لقب بھی دیا ہے، یعنی اس نے سلطنت عثمانیہ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا کر نجات کے ساحل پر لگا دیا۔ سلطان محمد خان اول سب سے پہلا عثمانی سلطان ہے جس نے اپنے شاہی خزانہ سے ایک معقول رقم خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کے باشندوں کے لیے مخصوص کی، جو سالانہ برابر مکہ مکرمہ میں پہنچ کر مستحقین میں تقسیم اور خانہ کعبہ کی حفاظت اور نگرانی کے کاموں میں صرف ہوتی رہی۔ اسی لیے معتضد باللہ عباسی خلیفہ مصر نے اسی سلطان کو خادم الحرمین الشریفین کا خطاب دیا، جس کو سلطان نے اپنے لیے معجب عزت و افتخار تصور کیا۔ اس خطاب نے آئندہ ایک زمانے میں ترقی کر کے عثمانیوں کو خلیفۃ المسلمین بنا کر چھوڑا۔ وفات کے وقت سلطان محمد خان کی عمر 47 سال کی تھی۔ اس کا بڑا بیٹا مراد خان ثانی جس کی عمر 18 سال تھی، ایشیائے کوچک میں ایک فوج کی سپہ سالاری پر مامور تھا۔ وزرائے سلطنت نے 40 روز تک سلطان محمد خان کی وفات کو چھپایا اور مراد خان ثانی کے پاس خبر بھیجی کہ تم بلا تعامل دارالسلطنت میں پہنچ کر مراسم تخت نشینی ادا کرو۔ 40 روز کے بعد سلطان کی لاش کو گیلی پولی سے بروسا میں لا کر دفن کر دیا گیا۔